حکومت نے ڈیزل کی قیمت 6 روپے فی لیٹر بڑھا دی۔ 1 لیٹر ڈیزل 284 روپے 4 پیسے کا ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمت 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر برقرار۔ ٹرانسپورٹر برادری کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت۔ صدر پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد اوان نے کرائے 4% بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں حکومتی پالیسیز ہمیں ملک گیر ہڑتال کی طرف جانے پر مجبور کر رہی ہیں۔ حکومتی بے ضابطگیوں کے خلاف جلد اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق۔ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں اہم ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی شریک تھے۔ تجارت، سرمایہ کاری، صحت اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے کا بھی عزم ظاہر کیا گیا۔ مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم نے مہمان وفد کے اعزاز میں عشائیے کا بھی اہتمام کیا۔ علیمہ خانم کی جائیدادوں کی چھان بین کے حوالے سے بورڈ آف ریونیو پنجاب نے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا، جس کے متن کے مطابق بورڈ آف ریونیو نے علیمہ خان کی پنجاب بھر سے جائیدادوں کی چھان بین کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب بھر سے علیمہ خانم کے نام، منقولہ، غیر منقولہ زرعی رقبوں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ علیمہ خانم کی جائیدادوں کا تمام ریکارڈ ATC کوٹ راولپنڈی کو ارسال کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے توہم پرستی کا شکار تھے۔ بشرا بی بی نے دعویٰ کیا دونوں کی شادی ہو جائے تو بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم بن جائیں گے۔ حکومت حاصل کرنے کے لیے بانی نے اپنی پیرنی سے شادی کی۔ دی اکنامسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 کی تہلکہ خیز رپورٹ جاری۔ کہا پیرنی کی کرپشن بے نقاب کرنے پر اس وقت کے ISI چیف کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ ملک کو جادو اور نمبر سے چلایا جاتا تھا۔ دی اکنامسٹ کی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا کہ اپنی رپورٹ کا صرف 10% ہی شائع کر سکے ہیں۔ نیوکلیئر اسٹیٹ اور اس نیوکلیئر اسٹیٹ کا وزیر اعظم اگر اپنے امپورٹنٹ ترین فیصلوں میں جادو اور اس طرح کی چیزوں سے گائیڈنس لیتے ہیں تو اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن۔ وہ اپنی روزمرہ جو فیصلہ سازی تھی اس میں کوئی چیز بشرا بی بی سے چھپاتے، اس کے اوپر ڈیسیجن تبھی ہوتا تھا جب وہ ان کو اوکے یا گو ہیڈ دیتی تھی۔ اینڈ دس واز ٹولڈ ٹو اس بائی نمبر آف پیپل جو کہ عمران خان کی لائف میں اس وقت ان کے ساتھ ان کے کلوزسٹ الائز تھے۔ دے آل ہیو ملٹیپل اسٹوریز۔ اس کا شاید میں کہتی ہوں کہ ہم 10% ہی پرنٹ کر پائے ہیں۔ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ وچ وی کی ناٹ ایون گو آن کہ ہم میڈیا کے اوپر ان کو مینشن بھی کر سکیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف اسپانسرڈ آرٹیکل شرانگیز اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پیسے دے کر لکھوائے گئے اس آرٹیکل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں۔ آرٹیکل کا مقصد بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی کردار کشی ہے۔ بشرا بی بی صرف بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ پہلے بھی گھٹیا الزامات لگائے گئے جس سے وہ بری ہو چکی۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے بشرا بی بی کو توڑا نہیں جا سکے گا۔ پی ٹی آئی دور میں سب اہم فیصلے بشرا بی بی کرتی تھیں۔ انہوں نے روحانیت کا لبادہ اڑا ہوا تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دی اکنامسٹ کی رپورٹ پر رد عمل۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا پی ٹی آئی دور میں اصل اقتدار جادوگرنی کے ہاتھ میں تھا۔ پی ٹی آئی دور میں سارے فیصلے جادو ٹونے سے ہوتے تھے۔ کالے جادو کے ذریعے ریاست کو چلایا جا رہا تھا۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ایٹمی ملک جادو ٹونے سے چلے گا تو اس کے نتائج اچھے نہیں آئیں گے۔ لوگوں کے لیے کوئی اتنی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ جی یہی ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی پتا تھا کہ یہ ملک کس طرح چل رہا ہے۔ اس کی انڈورسمنٹ اب انٹرنیشنل طریقے سے ہو رہی ہے۔ اکنامسٹ کی رپورٹ میرے خیال سے پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے ڈیمیجنگ ضروری ہے۔ اس وقت کی خاتون اول صاحبہ وبانگ دوہل لیتی تھی، چاہے وہ فیصلے چیف منسٹر کے رکھنے کے ہوں، منسٹروں کے رکھنے کے ہوں۔ فرح گوگی صاحبہ تھیں اور جو ساری اسٹوریاں تھیں پرائم منسٹر ہاؤس کا چلنا، پھر یونیورسٹیاں، پھر جتنے بھی ان کے لینڈ کے ایشوز، یہ ساری چیزیں ان کی اٹھاتے، یہ سارے کام ان سے وہ کروائے جاتے تھے۔ اور یہ نہیں کہ جی میں کہوں گا جی عمران خان صاحب معصوم تھے
سارا قصور اس کا لو مذہب کے آڑ میں آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں، ریاست مدینہ کے نعرے لگائیں اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑا مذہبی آقا سمجھیں اور رہنما سمجھیں، یہ بری چیز۔ ایک ایٹمی ریاست امپورٹنٹ ملک جادو ٹونوں پہ چلے گا تو ظاہر ہے اس کے نتیجے جو ہے وہ اچھے نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا مستعفی ہو گئے۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے 27ویں ترمیم کی وجہ سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ جسٹس شمس محمود نے اپنا استعفیٰ صدر آصف علی زرداری کو بھجوا دیا۔ استعفے میں لکھا، 27ویں ترمیم کے بعد ضمیر اور اصول کے تحت اپنے منصب پر کام کرنے پر مائل نہیں، اس لیے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ جسٹس شمس محمود مرزا 22 مارچ 2014 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ اس وقت سینیورٹی کے اعتبار سے 5ویں نمبر تھے۔ جسٹس شمس محمود سینئر ججز پر مشتمل 7 رکنی ایڈمنسٹریشن کمیٹی کے رکن بھی تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم نے عدالتی بغاوت کا راستہ بند کر دیا۔ سیاسی مقاصد ناکام دیکھتے ہوئے استعفے دیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی ناروال میں میڈیا سے گفتگو، کہا آئینی ترمیم نے پاکستان، عدالت اور دفاع کو مضبوط کیا ہے۔ کرپشن ختم کرنے کا نعرہ لگا کر آنے والوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا۔ 4 سال میں فراگوگی اور پنکی پیرنی جیسے کردار متعارف کرائے۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں خطاب، کہا میرے خلاف ہیروئن کا جعلی مقدمہ بنانے والا آج معافیا مانگ رہا ہے، جو دوسروں کے لیے گھڑا کھودتا ہے ایک دن خود اس میں گر کر واویلا مچاتا ہے۔ وزیر تعلیم آزاد کشمیر دیوان علی خان چغتائی نے فریال تالپور سے اہم ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق دیوان چغتائی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ دیوان چغتائی تحریک انصاف کے ٹکٹ پر رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک سے انوار الحق کے ساتھ حکومت کا حصہ رہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سے آزاد جموں کشمیر کے نامزد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کی ملاقات۔ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کے دوران فریال تالپور بھی موجود تھی۔ بلاول بھٹو نے کہا آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل کو حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بلاول نے نامزد وزیر اعظم کو ہدایت کی عوام کے مسائل ذمہ داری اور خوش اسلوبی کے ساتھ حل کریں۔ عوامی سطح پر رابطوں کو مزید بڑھائیں تاکہ عوام کے حقیقی مسائل سے مسلسل آگاہی حاصل رہے۔ شجاع آباد میں خوفناک ٹریفک حادثہ، تیز رفتار بس نے 2 موٹر سائیکلوں کو ٹکر مار دی۔ 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں میں 3 سگے بھائی شامل ہیں۔ افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں 20 سال کا یاسر بھی شامل ہے۔ یاسر کی پیر کو شادی ہونے والی تھی۔ یاسر مہندی کے سلسلے میں شاپنگ کے بعد ساتھیوں کے ہمراہ گھر واپس جا رہا تھا۔ حیدرآباد میں پٹاخے بنانے والی فیکٹری میں زوردار دھماکے، آگ بھی بھڑک اٹھی۔ 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ رہائشی علاقے سے دور ایک گھر میں پٹاخوں کی فیکٹری بنائی گئی تھی۔ علی پور میں خواتین ٹیچر سے زیادتی کے الزام میں نجی اسکول مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ متاثرہ خاتون کے اہل خانہ کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم ہدایت اللہ علی پور پریس کلب کا صدر بھی ہے۔ پولیس نے ملزم کی ویڈیوز برآمد کر لیں۔ ملزم خواتین ٹیچرز کو بلیک میل کرتا اور زیادتی کا نشانہ بناتا۔ ملزم نے 4 خواتین کے ساتھ زیادتی کی۔ پولیس نے بتایا ملزم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ٹیچر سے زیادتی کرتا تھا۔ ملزم ہدایت اللہ رضوی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ملزم کی پریس کلب کی صدارت اور ممبرشپ ختم کر دی گئی۔ کراچی ماڈل کالونی میں کار چور گروہ سرگرم ہو گئے۔ رات کی تاریکی میں چور شہریوں کی کاریں چوری کرنے لگے۔ گھر کے باہر گاڑی چوری واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ گھر کے باہر گاڑی چوری کرنے چور سفید رنگ کی کار میں آئے۔ سفید کار میں موجود چوروں نے شہری کی کار کھولی، دیگر ساتھی نگرانی کرتے رہے۔ 4 روز قبل بھی ماڈل کالونی کے رہائشی سخی محمد کی کار نامعلوم چور لے اڑے تھے۔ FIR کے مطابق کار کو رات 10 بجے گھر کے باہر کھڑا کیا گیا تھا۔ مانسیرہ بھر میں سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن جاری ہے۔ DPO مانسیرہ محمد اظہر خان کے احکامات پر لیڈیز پولیس کے ہمراہ سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ غیر قانونی طور پر کرائے کے مکانات دینے والے 15 مالکان سمیت رہائش پذیر افغان مہاجرین کو گرفتار کر کے بلڈنگ کرایہ آرڈیننس کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔
ڈی پی او اظہر خان کی جانب سے اجلاس میں تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز کو شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے اور سکولز، کالجز، اسپتالوں اور حساس مقامات پر سیکیورٹی کو مؤثر بنانے کی سختی سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ کوتاہی برتنے والے اہلکاروں کو محکمانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی خصوصی ہدایت پر جھنگ میں بھی ناقص مضر صحت اور بیمار لاغر جانوروں کا گوشت بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ میڈ سیفٹی ٹیم نے ناقص گوشت کی سپلائی ناکام بنا دی۔ ملزمان سپلائی لے جاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ ویٹنری ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق بھی گوشت مضر صحت تھا۔ میڈ سیفٹی ٹیمز نے 120 کلو سے زائد ناقص گوشت تلف کیا۔ گاڑی ضبط کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ میڈ شاپس کی انسپیکشن میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات اور حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر 4,34,000 روپے کے بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ کراچی کے علاقے عثمان آباد میں کھیل کا میدان خستہ حالی کا شکار ہے۔ اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، کراچی شہر میں ایک طرف ٹوٹی سڑکیں تو گلی محلوں میں سیوریج کے بدترین صورتحال کے ہے، جبکہ دوسری جانب کراچی شہر کے متعدد کھیل کے میدان ایسے ہیں جو خستہ حالی کا شکار ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں اولڈ سٹی ایریا عثمان آباد کے محمدی گراؤنڈ میں۔ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جانتے، بتائیے گا۔ آپ دیکھو یہ اسٹیڈیم پورا گرا ہوا ہے، یہ ایرونی گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ گول پوسٹ بھی توڑ دیے۔ یہاں سے بڑے بڑے پلیئر جو ہمارے پاکستان ٹیموں میں گئے اور بڑے بڑے ڈپارٹوں میں کھیلے، عثمان آباد گراؤنڈ سے جو فٹ بال اٹھی تھی، تو اللہ کا شکر ہے ابھی بھی یہاں اسپورٹس سے ابھی بھی کھیلتے ہیں لوگ، مگر کیا کریں ہم لوگ بے بس ہے۔ یہاں بیچ میں جو پتھر بھی پڑے ہوتے ہیں، ہمارے جو گھٹنے بھی خراب ہو گئے کافی پلیئروں کے، کوئی گراؤنڈ کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ گزشتہ کئی عرصوں سے یہ جو گراؤنڈ ہے اس کی بدترین صورتحال ہے، جگہ جگہ کچرے کا ڈھیر اور یہاں پر لگی لائٹیں بھی خراب ہو چکی ہیں۔ نشہ کرنے والے جو افراد ہیں وہ یہاں پر نشہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ متعدد بار علاقہ مکین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ متعلقہ انتظامیہ کو شکایت کی گئی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ جی، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی جیسے بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کم کرنے کے لیے عالمی تعاون ضروری ہے۔ عالمی اداروں سے مالیاتی امداد کے ساتھ ساتھ تکنیکی معاونت چاہتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کوپ 30 کانفرنس سے خطاب۔ Real pleasure to join the coalition of finance ministers for climate action. I do appreciate that, of course, the ministers of climate change in every country are taking the lead, but I do also appreciate that it's the finance ministers who need to step up in a very, very big way to mainstream climate strategy, climate financing, and put it as a major imperative for the respective countries. لاہور اور گرد و نواح میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا آج 4تھا نمبر ہے۔ مزید اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ خواجہ رمضان مجید سے۔ جی رمضان۔ لاہور میں صبح کا آغاز خوشگوار موسم سے ہوا ہے، سردی کی شدت بھی برقرار ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ فضائی آلودگی میں بھی بہت کمی آئی ہے اور مجموعی طور پر جو ہے وہ 4تھے نمبر پر شہر لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار پر اب آ چکا ہے اور ممکنہ طور پر آئندہ چند روز میں مزید فضائی آلودگی میں بھی کمی واقع ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں سردی کی شدت مزید بڑھ جائے گی اور فضائی آلودگی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی برقرار رہے گا۔ جی، سری لنکا کے خلاف 8 سال بعد وائٹ واش کرنے کا ہدف۔ قومی ٹیم تیسرے ون ڈے میں مہمان ٹیم سے آج 2-2 ہاتھ کرے گی۔ آخری میچ میں پاکستان کی جانب سے اسٹرینتھ آزمائے جانے کا امکان۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی مہرین علی نے ویمن بلائنڈ ورلڈ کپ میں عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ میگا ایونٹ میں ڈبل سینچری بنانے والی پہلی کھلاڑی بن گئی۔ کولمبو میں مہرین نے میزبان سری لنکا کے خلاف 45 چوکے لگائے، 78 گیندوں پر ناقابل شکست 230 رنز بنائے۔ قومی ٹیم نے 332 رنز کا ہدف دیا، 221 رن سے فتح سمیٹی۔ Another sweep shot, another boundary. Yeah, she deserves it. She surely deserves it for all the efforts. Well, that's the shot. That's the shot you were talking about, Rajiva.
That'll be a double century for... मरकजी हुकूमत का कर्ज 1283 अरब रुपए कम हो गया। स्टेट बैंक ने बताया रवा माली साल जुलाई से सितंबर के दौरान मजमूई कर्ज 76,605 अरब रुपए रह गया। जून 2025 में मजमूई कर्ज 77,888 अरब रुपए था। टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने ऐलान किया है कि वो आने वाले हफ्तों में बरतानिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम सार्फिन के लिए इश्तिहारात से पाक सब्सक्रिप्शन मुतारिफ कराएगा। इश्तिहारात से पाक सर्विसेज इस्तेमाल करने वाले सार्फिन माहाना फीस अदा करेंगे, लेकिन अगर कोई सारिफ इश्तिहारात के साथ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जारी रखेगा तो इनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। कराची में 8वीं रंगारंग सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो गया। 2 रोज़ा फेस्टिवल में सिंध की तारीख, सकाफत, ज़बान और अदब के साथ साथ मुख्तलिफ माशरती और समाजी मौज़ूआत पर अहम सेशंस रखे गए। ढोलक की थाप से शुरू हो गया सिंध अदबी मेला। कराची के मकामी होटल में 2 रोज़ा 8वें सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हुआ, जहां सिंध के रंग नुमायां दिखे। एक तरफ अदबी मेले में दिखी सिंध की पहचान अजरक, खवातीन के मलबूसात, हैंड बैग्स और टोपियों के स्टॉल्स, तो दूसरी जानिब माहौलियाती तब्दीली और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हुए सेशन। लिटरेचर फेस्टिवल में आए शुरका ने भी अदबी मेले को खूब सराहा। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है, स्पेशली यहाँ की अजरक बहुत अच्छी है। हम लोग का जो कल्चर होता है वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि बलोची कपड़ों को, सिंधी कपड़ों को। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत मजा किया और हैं हम लोग सिंधी के, यानी वो बहुत मेहमान नवाज होते हैं। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध रवादारी, दरगुजर, बर्दाश्त, अमन और मोहब्बत की धरती है। तो एजाज समझा दो जो हिन फेस्टिवल जो इफ्तिताह करने जी मुखे मौको मिलियो। फेस्टिवल के पहले रोज मुल्क के मारूफ फनकार सैफ समेजो ने अपनी परफॉर्मेंस से महफिल मौसीकी को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन नुमान शेख के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज, कराची। कराची के इलाके लियारी के स्कूल में जिम्नास्टिक के मुकाबले नन्हे बच्चों ने खूब कमाल दिखाए। फलाही इदारे के गोद लेने के बाद DCT और गवर्नमेंट स्कूल में हुसूल इल्म और गैर निसाबी सरगर्मियां साथ साथ इब्तिदाई क्लासेस से तलबा व तालिबात को फुटबॉल और जिम्नास्टिक की तरबियत दी जाती है। मारूफ समाजी रहनुमा सबीना खत्री कहती हैं बच्चों को आला मयार की तालीम के साथ खेलने के मौके फराहम करते हैं। अनवर खान रिपोर्ट करेंगे। लियारी और खेलों का चोली दामन का साथ है। कम उम्र तालिबात ने कमाल महारत से जिम्नास्टिक के मुकाबलों में हिस्सा लिया और इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में अपनी परफॉर्मेंस पेश की और इंतहाई महारत के साथ ही जिम्नास्टिक के उसूलों के मुताबिक अपनी कारकर्दगी को साबित भी किया। किसी भी बच्चे को उठा के आप उसके साथ उसको अपॉर्चुनिटीज दें, वो 100% आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही वो बच्चा करके दिखाता है। इन बच्चों में जो टैलेंट है अंदर, ये गॉड गिफ्टेड है। एक वक्त था जब लियारी में अमन अमान की सूरत हाल के बायस खेलों की सरगर्मियां मुतासिर हुई थी, लेकिन अब लियारी में स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल में म्यारी फुटबॉल ग्राउंड में जिम्नास्टिक के मुकाबलों में बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात ने शिरकत की, जहां उनकी रहनुमाई के लिए प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर भी मौजूद थे। इन फ्यूचर प्रोग्राम है कि हमने इंटर स्कूल ऑल कराची इंटर स्कूल चैंपियनशिप बहुत कर ली, इंशाल्लाह हम नेशनल लेवल पे जाएंगे। मुंतजिमीन कहते हैं फुटबॉल, जिम्नास्टिक, एरोबिक समेत हर टैलेंट अब लियारी में मौजूद है। लियारी के बच्चे आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। लियारी के बच्चों में बहुत टैलेंट है और मुझे लगता है कि एकेडमिक्स के साथ साथ जो है ये जो इनकी तरबियत, जो इनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, ये भी बच्चों की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। लियारी की शोहरत की वजह फुटबॉल और जिम्नास्टिक बन चुका है, जहाँ इब्तिदाई क्लासों से तलबा व तालिबात को फुटबॉल और जिम्नास्टिक की तरबियत प्रोफेशनल अंदाज में दी जाती है। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। खबरों से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।